خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ڈائگنوسٹک پروسیجرز کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان کی غیر ضروری نقصانات کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ بچپن میں غیر ضروری طور پر سی ٹی اسکین کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ برطانیہ کی نیوکاسل یونیورسٹی کی ایک میڈیکل ٹیم نے اپنی ایک ریسرچ میں انکشاف کیا ہے کہ بچپن میں اگر بہت زیادہ سی ٹی اسکین کیے جائیں تو بعد میں دماغی کینسر یا خون کے سرطان لیوکیمیا کا خطرہ 3 گنا بڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ریسرچرز نے 1,80,000 یعنی کہ 1,80,000 نوجوان مریضوں کے میڈیکل ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی تھی۔ تاہم طبی جریدے دی لانسیٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں مصنفین نے اس بات پر زور دیا تھا کہ عموماً سی ٹی اسکین کے فوائد اس کے نقصان پر حاوی ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس حقیقت کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سی ٹی اسکین صرف اس وقت استعمال کیے جائیں جب ان کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو، تاکہ مریضوں کو اس کی تابکاری کے اثرات سے کم از کم نقصان پہنچے۔ واضح رہے کہ کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی یا سی ٹی اسکین کے دوران ایک ایکس رے ٹیوب مریض کے جسم کے چاروں طرف گردش کرتی ہے، جس سے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں موجود اندرونی اعضاء کے زیادہ واضح تصاویر حاصل ہوتی ہیں۔ عموماً سی ٹی اسکین کی ہدایت خطرناک قسم کے حادثات کے بعد کی جاتی ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اندرونی طور پر اعضاء زخمی تو نہیں ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے بھی اس جانچ کی سفارش کی جاتی ہے کہ مریض کے پھیپھڑے میں یعنی لنگس میں بیماری میں مبتلا ہونے کا امکان تو نہیں ہے۔ بچوں کے لیے سی ٹی اسکین اس لیے مفید تصور کی جاتی ہے کہ ان میں بے ہوشی یا اس کے لیے بے ہوشی یا مسکن دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال سی ٹی اسکین کا استعمال انتہائی اہم ضرورت کے طور پر ضرور کرنا چاہیے، لیکن بلا ضرورت سی ٹی اسکین کا استعمال بے شمار مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف ہاسپٹل نے مختلف یعنی کہ سہولتوں کو عام استعمال کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر بیماری کے لیے سی ٹی اسکین کرانا انتہائی غیر ضروری عمل ہے، جس سے مریض کو معاشی طور پہ بھی بوجھ پڑتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر مختلف مضر اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہر ٹیسٹ کو انتہائی اہمیت کی لحاظ سے استعمال کیا جانا چاہیے۔